اور 100 پلس ہمارے پنجاب کے جس اتفاق کے ساتھ آج ہم ادھر بیٹھے ہیں، اسی طرح جب پارٹی کال دیتی آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹرین پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اڈیالہ کے سامنے بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ جب بلایا ہے، لیکن جب ہماری تعداد پوری ہوگی جس طرح آج ہم ادھر بیٹھے ہیں تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ جاتا ہے، اس کا اتنا امپیکٹ جاتا ہے، پوری قوم دیکھتی ہے اس چیز کو، جو اس وقت جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن کرتے سارا دن سیاست ہے، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ جب آپ اس اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آپ کھڑے رہتے ہیں تو دو میں تجاویز دینا چاہتا ہوں۔ پہلے تجویز یہ کہ جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اس وقت پوری قوم جو تشویش میں مبتلا ہے، تو اس حوالے سے میری یہ سجیشن ہے، ریکمنڈیشن ہے، سو آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس اجتماع کو سب مل کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک آپ اس کو لے کے جائیں، ادھر ان کو بٹھائیں، تاکہ جنہوں نے ہمارے لیڈر کو قید ناحق میں بند کرایا، جنہوں نے سہولت کاری کی، جنہوں نے فیک کیسز میں ان کو گرفتار کرایا، تاکہ ان سے ہم جا کے پوچھ سکیں کہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر، اس پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر اور پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت کا سربراہ، اس کو آج ڈاکٹر کی رسائی آپ لوگوں کی وجہ سے بند ہے، کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کو اندر کرایا۔ اب جب وہ بیمار ہیں، حکومت بھی ایڈمٹ کر چکی ہے، جیل انتظامیہ بھی ایڈمٹ کر چکی ہے، تو ہماری پہلی ڈیمانڈ ڈاکٹر کی رسائی اور ان ڈاکٹر سے پراپر ٹریٹمنٹ، اس میں 5 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، جتنا بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو نمبر 1 یہ ڈیمانڈ جس طرح اس دن سپریم کورٹ کے سامنے گئے تمام پارلیمنٹرین۔ نمبر 2 جو 8 فروری ہے، اس حوالے سے یہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب، ہمارے علامہ ناصر راجہ صاحب اور اسد کیسر صاحب اور جتنے بھی تحریک کے کبیرین ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، ایک کنفیوژن ڈال دی ہے، ایک کنفیوژن یہ ڈال دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے جو آپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے یا جو آپ نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے، وہ یہ تھا کہ ہم نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنی ہے۔ ہڑتال کیسے کرنی ہے کہ دکانیں بند کرنی ہے، ٹرانسپورٹر، اور وہ ویلنگلی، ایسا نہیں کہ ہم جا کے وہ خود شٹر ڈاؤن ان سے کرائیں، دکانداروں سے مل کے، ٹرانسپورٹر سے مل کے اور جتنے بھی تاجر رہنما ہیں ان سے مل کے محبت کے ساتھ ان کو کہیں کہ ایک دن کے لیے آپ اپنی دکان، اپنی چینچی، اپنا ٹرک عمران خان صاحب کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے بند کریں۔ تو یہ کلیئرٹی محمود خان اچکزئی صاحب آپ کی جانب سے ضرور آنی چاہیے کہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، کوئی کہتا ہے کہ دھرنا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ ریلیز کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت میں محمود خان اچکزئی صاحب آپ کو اور تمام تحریک کے اکابرین کو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں، تمام ایم پی ایل، تمام ایم این ایس نے اس وقت اپنے حلقوں میں بہترین موبلائزیشن شروع کی ہے، بہترین مومنٹم ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو پورے پاکستان کی دکانیں بند ہوں گی، تمام ٹرانسپورٹرز بند ہوں گے، تمام شاہراہیں جو ہیں وہ ویران ہوں گے، اور عمران خان صاحب اور پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو کال آپ کی طرف سے۔ اور آخری سجیشن لمبی ہو گئی، میری تقریر بن گئی، وہ یہ کہ ادھر ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ بھی موجود ہیں۔ دیکھیں، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی پھینک دیں کہ جی یہ کرے گا اور آپ آگے ہو جائیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ لیکن نہ یہ سہیل آفریدی کی اکیلے کی جنگ ہے، نہ ان ایم پی ایس کی جنگ ہے۔ جب ہم سب ایز اے پارٹی کریں گے انشاءاللہ، جب ہم سب مل کے اتفاق کے ساتھ کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا لیڈر باہر آئے گا اور انشاءاللہ اس ملک کا دوبارہ پرائم منسٹر بنے گا۔ شکریہ جی۔ اور 100 پلس ہمارے پنجاب کے جس اتفاق کے ساتھ آج ہم ادھر بیٹھے ہیں، اسی طرح جب پارٹی کال دیتی آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹرین پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اڈیالہ کے سامنے بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ جب بلایا ہے، لیکن جب ہماری تعداد پوری ہوگی جس طرح آج ہم ادھر بیٹھے ہیں تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ جاتا ہے، اس کا اتنا امپیکٹ جاتا ہے، پوری قوم دیکھتی ہے اس چیز کو، جو اس وقت جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن کرتے سارا دن سیاست ہے، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ جب آپ اس اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آپ کھڑے رہتے ہیں تو
دو میں تجاویز دینا چاہتا ہوں. پہلے تجویز یہ کہ جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اس وقت پوری قوم جو تشویش میں مبتلا ہے, تو اس حوالے سے میری یہ سجیشن ہے, ریکمنڈیشن ہے, سو آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں, وہ یہ کہ یہ اس اجتماع کو سب مل کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک آپ اس کو لے کے جائیں, ادھر ان کو بٹھائیں, تاکہ جنہوں نے ہمارے لیڈر کو قید ناحق میں بند کرایا, جنہوں نے سہولت کاری کی, جنہوں نے فیک کیسز میں ان کو گرفتار کرایا, تاکہ ان سے ہم جا کے پوچھ سکیں کہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر, اس پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر اور پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت کا سربراہ, اس کو آج ڈاکٹر کی رسائی آپ لوگوں کی وجہ سے بند ہے, کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کو اندر کرایا. اب جب وہ بیمار ہیں, حکومت بھی ایڈمٹ کر چکی ہے, جیل انتظامیہ بھی ایڈمٹ کر چکی ہے, تو ہماری پہلی ڈیمانڈ ڈاکٹر کی رسائی اور ان ڈاکٹر سے پراپر ٹریٹمنٹ. اس میں 5 مہینے لگتے ہیں, 6 مہینے لگتے ہیں, جتنا بھی ٹائم لگتا ہے. تو نمبر 1 یہ ڈیمانڈ, جس طرح اس دن سپریم کورٹ کے سامنے گئے تمام پارلیمنٹیرین. نمبر 2 جو 8 فروری ہے, اس حوالے سے یہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب, ہمارے علامہ ناصر راجہ صاحب اور اسد کیسر صاحب اور جتنے بھی تحریک کے کبیرین ہیں وہ بیٹھے ہیں. دیکھیں, ایک کنفیوژن ڈال دی ہے, ایک کنفیوژن یہ ڈال دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے جو آپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے یا جو آپ نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے, وہ یہ تھا کہ ہم نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنی ہے. ہڑتال کیسے کرنی ہے کہ دکانیں بند کرنی ہے, ٹرانسپورٹرز, اور وہ ویلنگلی, ایسا نہیں کہ ہم جا کے وہ خود شٹر ڈاؤن ان سے کرائیں, دکانداروں سے مل کے, ٹرانسپورٹر سے مل کے, اور جتنے بھی تاجر رہنما ہیں ان سے مل کے محبت کے ساتھ ان کو کہیں کہ ایک دن کے لیے آپ اپنی دکان, اپنی چینچی, اپنا ٹرک عمران خان صاحب کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے بند کریں. تو یہ کلیئرٹی محمود خان اچکزئی صاحب آپ کی جانب سے ضرور آنی چاہیے کہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے. کوئی کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے, کوئی کہتا ہے کہ دھرنا ہے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ ریلیز کرنی ہے. تو ایک تو یہ کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس وقت میں محمود خان اچکزئی صاحب آپ کو اور تمام تحریک کے اکابرین کو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں, تمام ایم پی ایل, تمام ایم این ایس نے اس وقت اپنے حلقوں میں بہترین موبلائزیشن شروع کی ہے, بہترین مومنٹم ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو پورے پاکستان کی دکانیں بند ہوں گی, تمام ٹرانسپورٹرز بند ہوں گے, تمام شاہراہیں جو ہیں وہ ویران ہوں گے, اور عمران خان صاحب اور پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو کال آپ کی طرف سے. اور آخری سجیشن لمبی ہو گئی, میری تقریر بن گئی, وہ یہ کہ ادھر ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ بھی موجود ہیں. دیکھیں, یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی پھینک دیں کہ جی یہ کرے گا اور آپ آگے ہو جائیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. لیکن نہ یہ سہیل آفریدی کی اکیلے کی جنگ ہے, نہ ان ایم پی ایس کی جنگ ہے. جب ہم سب ایز اے پارٹی کریں گے انشاءاللہ, جب ہم سب مل کے اتفاق کے ساتھ کریں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا لیڈر باہر آئے گا اور انشاءاللہ اس ملک کا دوبارہ پرائم منسٹر بنے گا. شکریہ جی.